محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ محبوب اور محب کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یہ محبوب اور محب کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے ایک قافلہ کچھ لوگوں کو بھیجا، مدینے سے مکے بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ مکے کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہو، صحیح طریقے سے پورا جس کو پتہ ہو۔ انہوں نے امتحان لینے کے لیے حضور کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم کریں۔ یہ حضور کے پاس آئے یہودی اور آ کے یوسف علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اپنے محبوب کو بیان فرما دیا، پورا قصہ بیان فرما دیا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ پھر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی ہے۔ کیوں سب سے اچھا قصہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال لکھے، مختلف باتیں لکھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے رہنمائی ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، خادم ہو، غلام ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، یا ملکی نظام چلانے ہو، بھائیوں کا مسئلہ ہو، گھر کے مسائل ہوں، گھر کی باتیں، ہر طبقے کے لیے اس کے اندر مشکلات ہوں، غربت ہو، امیری ہو، گمنامی ہو، شہرت ہو، عورت کے مسائل ہوں، محبت ہو، نفرت ہو، حسد ہو، ہر چیز اس ایک قصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ یعنی اس صورت کو جو پڑھ لے، سمجھ لے صحیح طریقے سے، اس کو اپنی زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی۔ بلکہ آپ حضرات کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ روزانہ جس طریقے سے یہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے، ایسے ہی روزانہ ایک آیت اور اس کی مختصر تفسیر ہم لکھتے ہیں اور وہ شیئر کی جاتی ہے، وہ لوگوں کو بھیجی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں تک پہنچتی ہے تو آپ لوگ اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں، نہیں پہنچتی تو ارسم سے رابطہ کریں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک وہ چیزیں پہنچا دیا کریں گے۔ اور اس میں عموماً سورہ یوسف کے اندر سے ہی نکالے گئے نکات ہوتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے میں آسانی اور رہنمائی مل جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور دوسرا سب سے اچھا قصہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں جتنے لوگوں کا ذکر ہوا ہے سب کا انجام اچھا ہوا، سب کا انجام آخر میں اچھا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کا تو انجام، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے انجام پہ کیا بات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی، والد سے بیٹے مل گئے، بیٹا سے والد مل گئے، جو لوگ تھے قحط سالی آئی تھی، خوشحالی آ گئی، حضرت زلیخا کے معاملات صحیح ہوئے، وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا۔ یعنی جتنے لوگوں کے اس کے اندر کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، سب کے معاملات، سب کا انجام بہت اچھا ہوا، اسی لیے یہ سب سے اچھا قصہ ہے، کسی کا بھی انجام خراب نہیں ہوا۔ دوسری وجہ یہ مفسرین کرام نے لکھی، واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، فیقید لک قیدا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی چال۔ وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو دینے والا ہے۔ فرمایا اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے فرماتے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکا کرتا تھا، تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ۔ اور جب ایک سے زیادہ محبت تھی تو باقی کے جو بھائی تھے، ایک تو حضرت بنیامین تھے، وہ سگے بھائی تھے، اور باقی کے 10 بھائی دوسری زوجہ سے تھے، تو وہ جو باقی کے بھائی تھے وہ اس محبت کی وجہ سے حسد کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، کہ کیوں ہمارے والد ان کو توجہ زیادہ دیتے ہیں، کیوں ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ جو شروع ہوا اس کی بنیاد دراصل حسد ہے۔ حسد سے کہانی شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی۔ حسد اس قدر بری چیز ہے، اور حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کی عام تعریف یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کی نعمت دیکھ کر اگر دل میں تنگی پیدا ہو جائے تو اس کا نام ہے حسد۔ اگر اس کی نعمت دیکھ کر دل میں تنگی اور تکلیف اور اذیت پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے نعمت دی ہو اس کی نعمت دیکھ کر دعا کی جائے کہ اللہ تو اس کی نعمت میں اور اضافہ کر اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو حسد میں سامنے والے سے نعمت چھن کر خود ملنے کے لیے ہوتا ہے، اور رشک کے اندر اس کی نعمت بڑھ جائے اور مجھے بھی مل جائے۔ تو رشک کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے نیکیوں کے معاملے میں رشک کیا کرتے تھے، رشک کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ ہے تبوک کا کہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے یہ کہتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر ہر مرتبہ بازی لے جاتے ہیں، اس مرتبہ میں بازی لے کر جاؤں گا۔ تو رشک کرنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نیکیوں کے معاملے میں تو رشک کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا۔ انہوں نے یہ خواب بھائیوں کو بیان نہیں کیا، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ بھائی آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو والد کی نظروں سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان اب یوسف بڑا ہو گیا ہے، ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں تاکہ یہ بھی بکریاں چرائے، اس کو بھی بکریاں چرانی آئیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم بکریاں چراتے چراتے آگے نکل جاؤ گے اور میرے بیٹے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ یہ نور نبوت تھا، یہ آپ کا علم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ کر کے آؤ گے بعد میں میرے پاس، آپ نے پہلے ہی اس کا اشارہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا یوں ہے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو ایک جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، کیسے ہمارے بھائی کو کوئی کھا کے چلا جائے گا، کوئی بھیڑیا کھا کے چلا جائے گا، آپ بھیجیں ہمیں، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، اجازت مل گئی۔ اب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، پہلی مرتبہ جا رہے تھے، گود میں لیا، کسی نے کاندھے پر اٹھایا، اور جب تک والد دروازے پر کھڑے دیکھتے رہے، گلی کا موڑ نہیں آیا جب تک بڑی محبت سے گودوں میں اور کاندھوں پہ اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر جا رہے تھے، اور جیسے ہی والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے یوسف علیہ السلام کو زمین پر گرا دیا اور لاتیں ماری اور ظلم کیا ان کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ چلے گئے، اور لے جانے کے بعد جہاں بکریاں چراتے تھے وہاں جا کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو کچھ نے بھائیوں نے مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں کہ قتل کر دیتے ہیں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جو سب سے بڑے بھائی تھے یہودا، انہوں نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے، یوں کرتے ہیں کہ کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور روزانہ آ کے خبر لیتے رہیں گے کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہاں سے کنویں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل میرا یوسف کنویں میں پھینکا گیا ہے، اس سے پہلے کہ تلے تک پہنچے اس کو جا کے اٹھا لو۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں، جبریل کی رفتار دیکھیے،
جبریل امین وہاں سے آئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر ایک تعویذ تھا جو آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہنایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ تعویذ، اس تعویذ میں دراصل ایک قمیص تھی، پوری قمیص تھی اس کے اندر، اور وہ قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں ڈالے گئے تھے تو حضرت جبریل امین نے جنت سے لا کے وہ قمیص ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص وراثتاً منتقل ہو کے ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کو ملی۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی۔ حضرت جبریل امین آئے، بھائیوں نے قمیص تو اتار لی تھی، قمیص تھی نہیں، تو وہ جو تعویذ گلے میں تھا جبریل امین نے وہ تعویذ کھولا اور وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ مفسرین نے لکھا جیسے ہی وہ قمیص پہنی وہ تاریک کنواں جگمگ ہو گیا، روشن ہو گیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کنویں کو اندھا کنواں کہا ہے۔ اندھا کنواں کہتے ہیں بالکل سیاہ کنواں کو، ان یجعلوہ فی غیابات الجب، کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ وہ کمرہ، وہ کنواں روشن ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے، آپ کو آرام سے جبریل امین نے ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا تاکہ تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اب یہ بھائی روزانہ آتے اور جھانک کر دیکھا کرتے تھے کہ یوسف اندر ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو نظر آتے کہ ہاں یوسف علیہ السلام اندر موجود ہیں۔ روزانہ دیکھتے اور دیکھنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام انہیں نظر نہیں آئے۔ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور ان کو پانی کی پیاس لگی، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس غلام نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے سہارے باہر نکل کر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل کر آئے۔ اچھا، جب یہ ڈال کر گئے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے ہی جیسے ہی گھر قریب آیا تو بھائیوں نے رونا شروع کر دیا اور چیخیں مارنی شروع کر دی، ہائے ہمارا بھائی بھیڑیا کھا گیا، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ قمیض اتار کر لے کر آ گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو کر دروازے تک پہنچے، کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ بابا جان وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، ریس جس کو کہتے ہیں، ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا کہ کون آگے جائے گا، تو ہم تو 10 بھائی دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، پتہ نہیں بھیڑیا پیچھے سے آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا کر چلا گیا۔ یہ قمیض ہے، ایک بکری انہوں نے کاٹی تھی، اس بکری کا خون اس قمیض پر لگا دیا تھا۔ وہ قمیض لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کو قمیض دی، کہنے لگے اے یعقوب علیہ السلام بابا جان یہ قمیض ہے، باقی بھائی کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوں قمیض اٹھائی، بھائی قمیض پھاڑنا بھول گئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بڑا عجیب بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا، قمیض کو کچھ نہیں کیا، میرے بیٹے کو کھا گیا، قمیض کو کچھ نہیں کیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ پھر کہنے لگے، خود ہی بھائی بھی کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری اس بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوں کہا نا کہ بڑا عجیب بھیڑیا تھا، بیٹا کھا گیا، قمیض چھوڑ دی، تو بھائیوں نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور انہوں نے اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگایا تھا، وہ جھوٹا خون لگا کر لائے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض دیکھی آپ نے، پھر آپ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر کرنا ہی بہتر ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور میں اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں اس بات پر جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کی نظروں سے، اپنے والد کی نظروں سے دور ہو چکے تھے، اور وہاں یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے اٹھا لیا تھا۔ جب وہ باہر نکل کر آئے یوسف علیہ السلام ڈول کے سہارے، اور اس غلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام، بولا یہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے۔
آپ کا حسن و جمال، اور اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ اگر دنیا کے حسن کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا میں بٹا ہے، 9 حصے یوسف علیہ السلام کو ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے حسن سے نوازا تھا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے؟ کیا وہ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا، لیکن بات یہ ہے اللہ نے یوسف کو حسن صباحت دیا تھا، مجھ محمد کو حسن ملاحت عطا کیا ہے۔ اب اس کی تشریح شارحین حدیث نے یہ لکھی، حسن صباحت یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر دیکھے حسن صباحت جس کو ملا ہو تو اس کی نظر ٹکتی نہیں ہے اس کی طرف، اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور حسن ملاحت یہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے پھر نظر ہٹا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی یہی لکھا ہے، نمک کھاتا ہے جن کے حسن کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا، یعنی نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس قدر حسن سے نوازا تھا۔ اب وہ قافلے والے خوش ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر کے، یہ تو بڑا اچھا بچہ ہاتھ لگا ہے۔ وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں، دیکھیے زندگی کی پلٹیاں دیکھیے، کہاں والد کے ساتھ تھے اتنی محبتوں میں، اتنے نازوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پال رہے تھے، پھر کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائیوں نے بھی مارا، پھر بکے، اب مصر کے بازار میں آ گئے۔ یہ جو بھائی 3 دن تک جھانکتے تھے کنویں کے اندر، جب ان کو نظر نہیں آئے 3 دن کے بعد تو یہ ڈھونڈنے لگے کہ یوسف چلا کہاں گیا۔ تھوڑا آگے نکلے تو ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو نظر آئے تو یہ بھاگ کے اس قافلے کے پاس گئے، کہنے لگے یہ جو غلام ہے نا، یہ بچہ ہے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم اگر اس کو لے رہے ہو تو تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دو، ہم تمہیں یہ بیچ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے بیچیں گے بہت کم پیسوں میں، لیکن تم اس کو آگے جہاں کہیں لے کر جاؤ بہت دور لے جانا، یہاں مت چھوڑ کے جانا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم خریدتے ہیں، کتنے کا ہوگا؟ تو بھائیوں نے صرف اور صرف 20 درہم کے عوض بیچ دیا تھا۔ 20 درہم میں آج حساب لگا رہا تھا کہ آج کے مطابق آج تقریباً 3370 روپے تولہ چاندی تھی، تو حساب یہ لگا رہا تھا تو تقریباً 18 سے 21,000 روپے کے درمیان کی قیمت بنتی ہے آج کے دور کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی تھوڑی قیمت میں 18 سے 21,000 کے درمیان کچھ سم تھنگ قیمت بنتی ہے، اور زیادہ ایکوریٹ قیمت اگر بتائی جائے تو 20,000 اور سم تھنگ آگے کچھ قیمت بنتی، اتنی قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا تھا۔ اب یہ قافلہ جب جا رہا تھا مصر کی طرف تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب بھائی سودا کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے الوداع کرتے وقت؟ یوسف علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے بھائیوں کو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے مگر تم نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے مگر تم نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے لیکن تم نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اللہ تم پر رحم کرے مگر تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ یہ قافلہ چلا اور حضرت یوسف علیہ السلام راستے میں آپ کی والدہ کی قبر آئی، آپ نے دور سے اپنی والدہ کی قبر دیکھی تو آپ کا دل چاہا کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر چلا جاؤں، کیونکہ حالات ایسے تھے، بیگانہ قافلہ، عمر 12 سال یا اس سے کچھ کم، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا، خود بھی نبی کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، چاہا کہ والدہ کی قبر پر چلا جاؤ۔ قافلے والے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے لیے قافلے والے وہاں ٹھہرے اور یوسف علیہ السلام سے غافل ہو گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے، اور جس غلام کو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگایا تھا کہ اس بچے کے ساتھ ساتھ رہنا کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، وہ بھی کسی کام میں لگ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کے گئے اور اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے گلے لگ گئے۔
اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے گلے لگ گئے اور اس کی مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رونے لگے، اور اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھ کر اپنی والدہ سے جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے کہے، یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے میری ماں ذرا سر اٹھا کر تو دیکھ، تیرا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تیرا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ غلام آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قبر کے پاس دیکھا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو مارا اور اٹھا کے پھر لے کر گیا۔ جب چلے تھے بھائی چھوڑ کے تو اس وقت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو پکار رہے تھے کہ اے میرے والد مجھے دیکھیے، بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب اپنی والدہ کو پکار رہے تھے تو وہ حبشی غلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مار رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بار بار کہہ رہا تھا تو عجیب غلام ہے، پہلے اپنے مالکوں کے پاس سے بھاگ کر آ گیا ہے، پھر اپنے باپ کو پکار رہا تھا، اب اپنی ماں کو پکار رہا تھا، تجھ میں تو وفا ہی نہیں ہے، اور ایسے الفاظ اور طعنے دے رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے الفاظ کہہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ اب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر آیا اور مصر میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کیا اور یوسف علیہ السلام کو بیچا عزیز مصر کے ہاتھوں، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز کل سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔